دیکھیں جس طریقے سے جس ڈائریکشن میں چیزیں جا رہی ہیں میرا تو خیال ہے کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے نیگوشیٹڈ پیس. یہ جو جن 8 پوائنٹس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کل رات سے یہ سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہے ہیں اور میرے نزدیک یہ جو 8 پوائنٹس ہیں دے لے آؤٹ اے روڈ میپ فار دا فیوچر. اس میں جو جیسے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اسٹریٹ آف ہارمز اور نیوکلیر کے اوپر کوئی شاید امیڈیٹ کوئی کنڈیشن ہوگی یا کچھ ایگریمنٹس ہوں گے، لیکن یہ 8 پوائنٹس میں جو 7th پوائنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو فیوچر مطلب ود ان 7 days جو باقی کی ایشوز ہیں ان کے اوپر ڈسکشن جو ہے وہ یہ نیگوشیشنز انیشیٹ کی جائیں گی. تو میرے نزدیک یہ جو 8 پوائنٹس ہیں یہ بہت کمپریہنسو ہیں، بہت بینائن ہے فار دا مومنٹ، اور اگر اس کے اوپر ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے ابھی تک ہو رہا ہے ایران کا جو ہے وہ اپر ہینڈ نظر آتا ہے. اس سچویشن میں اگر یو ایس ایگری کر جاتا ہے امیڈیٹ سیسیشن آف آل ہاسٹیلٹیز دیٹ از ایئر سی اینڈ لینڈ، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا ایک سائے آف ریلیف ہوگا نہ صرف ایران کے لیے، امریکہ کے لیے، اور بلکہ پوری دنیا کے لیے. اچھا جن صاحب ایک اور چیز اس میں ہے پوائنٹ 6 جو پوائنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ آف اے جوائنٹ مانیٹرنگ اینڈ ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم. وہ میکنزم کیا ہو سکتا ہے؟ رانا صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی جو ان کے کی ایشوز ہیں لائک کچھ ڈیمانڈز ایران کی ہیں، کچھ ڈیمانڈز یو ایس کی ہیں، دونوں کے دونوں اس سے بچ نہیں ہو رہے. سو ٹو بگن ود اگر صرف اتنا ایگریمنٹ ہو جائے کہ یہ جو سچویشن ہے اس کو روکا جائے بجائے اس کے کہ یہ ایسکلیٹ ہو دوبارہ جنگ کی طرف، اور ود ان 7 days جو باقی ایریاز ہیں جو کہ سینسٹیو ایشوز ہیں، نیوکلیر کی ڈیمانڈ یو ایس کی طرف سے ہے، اسٹریٹ آف ہارمز کی ڈیمانڈ یو ایس کی طرف سے ہے، ایران کی طرف سے ریپریشنز اور ڈی فریزنگ آف ایسٹس کی ڈیمانڈ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر میکنزم یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک نیوٹرل پارٹی جو کہ جیسے ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ایک کی رول پلے کر رہا ہے، اس میں کچھ گارنٹر ہو جائیں اور دونوں پارٹیز بیٹھ کے ان چیزوں کے اوپر 1 by 1 بات چیت کریں اینڈ دے کم ٹو این ایگریمنٹ آن آل دا کی ایشوز. اور میرا خیال ہے کہ ٹو بگن ود یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ سرو کر سکتا ہے ایز اے کانفیڈنس بلڈنگ میجر کہ ایٹ لیسٹ کانفیڈنس ہو کہ ہم دوبارہ لڑائی کا راستہ نہیں اڈاپٹ کر رہے بلکہ ہم اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں جس کے اوپر ہماری نیگوشیٹڈ پیس ڈیل ہوگی. جنرل صاحب گارنٹرز کون کون ہو سکتے ہیں؟ چائنا، ٹرکی یا اور کوئی ملک بھی ہو سکتا ہے بیچ میں گارنٹر؟ دیکھیں میرے نزدیک تو اس وقت جو گلوبل پوزیشن کو دیکھا جائے اور ریسنٹ اسی مہینے میں جو وزٹس ہوئی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور پریزیڈنٹ پیوٹن کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے لاجیکل اور پوٹنٹ گارنٹر بن سکتا ہے وہ تو چائنا ہی ہے. چائنا اور رشیا، اینڈ آئی سی بوتھ آف دم ایز اے بلاک جو کہ ایسٹرن بلاک ہے. اس کے علاوہ جو ریجنل کنٹریز ہیں ڈیفینیٹلی اس میں ٹرکی کا بھی ایک عمل دخل ہو سکتا ہے، اور پاکستان تو ان اینی کیس میرے خیال میں آئندہ بھی جو یہ انفولڈ ہوں گی چیزیں تو پاکستان کا بھی ایک بہت کلیدی کردار ہوگا ان فردر نیگوشیشن جو آئٹم وائز آگے اس کے بعد چلیں گی. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مین گارنٹر ہوگا وہ رشیا اور چائنا ہوگا. دس از واٹ یو سیئنگ رائٹ؟ ایبسولوٹلی، کیونکہ دیکھیں گارنٹر کے پاس کچھ ویئر ود آل ہونا چاہیے، کچھ لیوریجز ہونے چاہیے کہ وہ دونوں پارٹیز کو بٹھا سکے اور ان کو کچھ چیزوں کے اوپر باتوں کے اوپر منوا سکے، اور وہ لیوریجز میں سمجھتا ہوں اس وقت چائنا کے پاس ہی ہیں. اچھا پھر اگر چائنا گارنٹی دے سکتا ہے اس سارے ایگریمنٹ کی اور ایک گارنٹر کے طور پہ سامنے آ سکتا ہے چائنا، تو پھر یہ جو یہاں پہ ایک شک رکھی ہے، ایک کنڈیشن رکھی ہوئی ہے ایران نے کہ جناب وہ انرچڈ یورینیم جو ہے وہ رشیا کو نہیں دے گا، جیسے اس نے پاسٹ میں دیا تھا وہ نہیں دے گا. سو اس پہ کوئی ہو سکتی ہے مزید بات چیت یا اس پہ کوئی فلیکسیبلٹی دکھا سکتا ہے ایران؟ رانا صاحب جو 2 کی ایشوز اس وقت سامنے آ رہے ہیں نا، ایک نیوکلیر والا اور ایک اسٹریٹ آف ہارمز والا. نیوکلیر کے اوپر یو ایس نہیں بچ کر رہا اور اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر ایران نہیں بچ کر رہا ایز آف ناؤ. کل کو کیا ہوتا ہے دیٹ از سم تھنگ میٹر آف ججمنٹ. نیوکلیر یو ایس کے لیے کریٹیکل ہے ٹو سیکیور اے وار ٹرافی، تاکہ وہ جسٹیفائی کر سکیں کہ انہوں نے اس مقصد کے لیے جنگ کی تھی اور انہوں نے یہ حاصل کر لیا ہے. اور جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے وہ ایران کے لیے کریٹیکل ہے.
میرے نزدیک ایران کو بھی پتا ہے کہ اس کے اوپر اجارہ داری ٹینیبل نہیں ہے. اس نے صرف اس کو اسٹریٹ آف ہارمز کو ایز اے بارگیننگ چپ رکھا ہوا ہے میری اسیسمنٹ میں. ٹھیک ہے. الٹیمیٹلی ایران اپنی اجارہ داری اسٹریٹ آف ہارمز پہ نہیں رکھ سکے گا, نہ اس کو چائنا سپورٹ کرے گا, نہ اسے دنیا سپورٹ کرے گی, لیکن اس کو وہ ایک بارگیننگ چپ رکھے گا کچھ اور باتیں منوانے کے لیے. اچھا, تو یہ جو ایک اور جس میں جو پوائنٹ ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے جناب کہ گریجول لفٹنگ آف یو ایس سینکشنز ان ایکسچینج آف ایرانز ایڈہرنس ٹو دا ٹرمز, جو سینکشنز ہیں وہ گریجولی ایران سے اٹھائی جائیں گی, یہ مطلب ہوگا اس کا, اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیزیں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی کہ پھر ان کے جناب جو سینکشنز ہیں اٹھائی جائیں گی, مطلب وہ مانتا جائے گا ایران کو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو لے ڈاؤن کرے گا امریکہ, تو پھر اس سے جناب سینکشن اٹھائی جائیں گی. اس کا تو مطلب یہی نکلا نا ہے. دیکھیں رانا صاحب, جو اگر آپ دیکھیں پاسٹ میں تو جنگ میں بھی ایران نے اپنا ہیوی ہینڈ, مطلب ایک اس کا پلڑا بھاری تھا. اس کے بعد نیگوشیشن ابھی جو ایز آف ناؤ, کیونکہ اسٹریٹ آف ہارمز بلاکڈ ہے جس کی وجہ سے پوری ورلڈ کمیونٹی اکانومی افیکٹڈ ہے, یو ایس جو ہے میرے نزدیک زیادہ ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ہے ایز کمپیئر ٹو ایران. نہ وہ ری انیشیشن کر سکتا ہے ہاسٹیلیٹیز کی, بیکاز کیا حاصل کریں گے جو پہلے حاصل وہ مطلب نہیں کر سکے, اس کے بھی وہی رزلٹ ہوں گے جو پہلے تھا, انلیس وہ گراؤنڈ کے اوپر ٹروپس بھیجیں جس کے کانسیکوینسز بہت سویر ہیں. تو اس سچویشن میں ایران کی جو ڈیمانڈ تھی کہ جی ہمارے سے سینکشن لفٹ کی جائیں, اگر وہ امریکہ اسی طریقے سے ایکسیپٹ کر لیتا اور ایٹ ونس سینکشن لفٹ کر دیتا ہے تو یہ تو بہت بڑی کیپیٹولیشن ہوتی. سو میرے نزدیک یو ایس نے اس کو کنڈیشنل کر دیا ہے, اس کو فیز وائز کرے گا. باقی جو کی جو ایشوز ہیں جن کے اوپر آپ نے پہلے ذکر کیا 6 اور 7 سیریل کے اوپر, کہ ایک میکنزم بنائے گا, ان کے اوپر بات چیت ہوگی اور کسی ایگریمنٹ پہ پہنچیں گے, ان سے لنک کر کے وہ سینکشنز کو لفٹ کرتا رہے گا رادر دین ایٹ ونس ان سینکشنز کو لفٹ کرنے کے. تو کیا یہ ایران کو سوٹ کرے گا؟ لیکن جا کے بعد جو اینڈ میں ہے جو ون ون سچویشن جو بنتی ہے امریکہ کی, وہ یہ بنتی ہے بیک ہوم کہ جناب وہ بتائے کہ جناب جو نیوکلیر انویسٹمنٹ تھی یا جو ایران نے نیوکلیر انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی اس کو اس نے جناب ختم کروا دیا, یا فار دیٹ میٹر اس کو جناب ڈائلیوٹ کروا دیا یا واٹ ایور. ٹھیک ہے, سو وہ اگر کنڈیشن میٹ نہیں ہوتی تو دیٹ مینز کہ ساری سینکشنز ون گو میں ختم نہیں ہوں گی, سو گریجولی ہوں گی. سو مین سینکشنز جو ہیں پھر بھی ایران پر رہیں گی. اس کو اس طرح لیا جائے یا ہاؤ شوڈ وی ٹیک اٹ جی؟ دیکھیں رانا صاحب, میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یو ایس کو ایک وار ٹرافی چاہیے جو کہ ایکچولی جنگ میں وہ حاصل نہیں کر سکا. اب وہ وار ٹرافی لینا چاہتا ہے نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر کہ نیوکلیر ڈیل ایسی ہو جو کہ اوباما کی ڈیل سے بہتر ہو, اور میں دنیا کو بتا سکوں کہ یہ میرا مقصد تھا جنگ کرنے کے لیے, اور ہیئر از دا اچیومنٹ جو میں نے اس جنگ سے حاصل کی ہے. ایران کو بھی یہ پتا ہے کہ امریکہ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, ایران اس کو ڈینائی کر رہا ہے. ایران کہتا ہے کہ نیوکلیر کو ہم آخر میں ڈسکس کریں گے, ابھی ہم شروع میں ڈسکس نہیں کریں گے, شروع میں ہم باقی ایشوز کو ڈسکس کریں گے. تو میرے نزدیک فیزڈ لفٹنگ آف سینکشنز جس کا ابھی ذکر ہو رہا ہے وہ بھی میرے نزدیک ایران کی فیور میں ہے. بیکاز دیکھیں ایران نے کیا کچھ حاصل کر لیا, ایران نے آبجیکٹیوز حاصل نہیں کرنے دیے, ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز کو چوک کر کے پوری دنیا کو اس جنگ کا حصہ بنا لیا, ایران نے امریکہ کے جو ایلائز ہیں ان کو امریکہ سے ہٹا دیا, ایران نے ابھی تک جو لیٹ سے اگر یہ آج کل جب بھی یہ ایم او یو سائن ہوتا ہے تو تب تک نیوکلیر کے اوپر کوئی ایسی کنسیشن نہیں دی, یہ تو آگے جب بات چیت چلے گی تو تب ہوگی. سو ایران نے اس بات پہ بھی راضی کر لیا کہ آپ سینکشنز لفٹ کریں گے, آل دو وہ فیزڈ ہوں گی. تو میرے نزدیک تو ایران کی گیمز ہی گیمز ہیں.